بل احیاء ولکن لا تشعرون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آغاز گفتگو میں سب سے پہلے اللہ کے فرمان کے مطابق ماہ مبین عرش نبوت مہر حسین چرخ رسالت زیب فضائے محفل جلوت حسن فروغ مجلس خلوت خاتم مرسل فخر رسالت قرآن ہے جن کی مدحت جو ہے روز قیامت عرش کی عزت فرش کی زینت رحمت عالمیہ تتمہ دور زمان راز آشنائی خلوت کبریہ انیس بے کساں سیاح لامکان عرب کے چاند عجم کی صورت طیبہ کے ماہ تمام جملہ رسول کے امام سرور دنیا وقی رحمت للعالمین جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دل لگا کر جھوم کر بآواز بلند ہدیہ درود و سلام پیش کریں صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ. جلی حرفوں میں یہ تاریخ کے سینے پہ لکھا ہے جلی حرفوں میں یہ تاریخ کے سینے پہ لکھا ہے اڑاتی کربلا میں دھجیاں قلت نے کثرت کی. مرد حق باطل کے آگے ماں کھا سکتا نہیں سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں. حضرات ہم جن مبارک نفوس قدسیہ کا ذکر سنانے کے لیے حاضر ہوئے ہیں اگر ان کے بارے میں یہ کہہ دیا جائے تو سونے پہ سہاگا زباں پہ بار الہا یہ کس کا نام آیا زباں پہ بار الہا یہ کس کا نام آیا کہ میرے نطق نے بوسے میری زباں کے دیے. زمانہ ہو گیا باغِ محبت کی تباہی کو ابھی تک ہیں وہی گلکاریاں خونے شہیداں کی. تاریخ یاد رکھے گی حیدر کے لال کو اسلام کو دیا ہے سہارا حسین نے. امروہہ کی سرزمین سے عاشق اہل بیت معتبر شاعر باعمل جن کا نام حکیم اسد امروہی ہے وہ کہتے ہیں چھپائے گی کیا زمین اس کو شفق کی سرخی بتا رہی ہے چھپائے گی کیا زمین اس کو شفق کی سرخی بتا رہی ہے. حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک کے دامن سے آ رہی ہے. اب 4 مصرے اور سنے پھر آگے بات پڑھاتا ہوں. یہ میری موضوع کی تمہید ہے. کسی نے کہا اے ڈھلتے سورج تو ہی بتا عاشور کی صبح کیا دیکھا
بے گورو کفن لاشیں دیکھے شبیر کا گھر جلتے دیکھا ہلکا سا تبسم کیوں آیا معبود کا کیا جلوہ دیکھا ہلکا سا تبسم کیوں آیا معبود کا کیا جلوہ دیکھا قاتل کے چمکتے خنجر میں شبیر نے جانے کیا دیکھا اس آیت کریمہ کو میں نے اپنی تقریر کا عنوان بنایا بولنے کے لیے جس آیت کریمہ کو میں نے منتخب کیا وہ قرآن پاک سورۃ البقرہ پارہ نمبر 2 آیت نمبر 152 اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ جو راہ خدا میں مارے گئے انہیں مرے ہوئے مت کہو انہیں مردہ نہ کہو جو اپنی جانیں راہ خدا میں دے چکے انہیں مردہ نہ کہو بل احیاء ولکن لا تشعرون بلکہ وہ زندہ ہیں اور تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ حضرات عقل تو یہ کہتی ہے کہ گردن کٹ گئی انسان مر گیا، مگر قرآن کہتا ہے راہ خدا میں گردن کٹانے والے مردہ نہیں زندہ ہیں۔ ایک بڑی معتبر شخصیت میرے پیچھے پشت پناہی پر ہے، اگر سلیم پور کے قاضی کہیں تو لے جانا ہوگا۔ قاضی سلیم پور جامع مسجد میں حضرت بڑے منصب کا ہے، شاہی امام تو قاضی ہوتا ہے۔ ان کی موجودگی میں کچھ لفظ کشائی کی ہمت کر رہا ہوں۔ عقل فتویٰ دیتی ہے کہ گردن تن سے جدا ہو گئی انسان مر گیا، مگر قرآن کہتا ہے وہ لوگ جو راہ خدا میں مارے گئے مردہ نہیں زندہ ہے۔ تو عقل کی مانے کہ قرآن کی مانی جائے گی۔ حضرات اس فلسفے کو میں آپ کو قرآن ہی سے سمجھانے جا رہا ہوں۔ پہلے ایک حدیث پاک سنیے شہیدوں کی فضیلت پر۔ یہ حدیث کی بڑی معتبر کتابوں میں اس حدیث کو انہی الفاظ کے ساتھ نقل کیا گیا۔ نمبر 1 ترمذی شریف، نمبر 2 سنن ابن ماجہ، نمبر 3 نسائی شریف، نمبر 4 دارمی اور نمبر 5 مسند احمد۔ یہ حدیث چھوٹی حدیث جو آپ کو سنانے جا رہا ہوں شہیدوں کی فضیلت پر 5 معتبر کتابوں میں اور بھی کتابوں میں ملے گی۔ فرمایا ما یجد الشہید من مس القتل کما لا یجد احدکم من مس القرصہ۔ دیگر اور کتابوں میں الفاظ کچھ بدلے ہیں لیکن ان کتابوں کی روایت یہ ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ شہید بوقت شہادت قتل کی تکلیف سے جتنی ہی محسوس کرتا ہے جتنی تکلیف ہم اور آپ کسی چیونٹی کے کاٹنے کی محسوس کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ قرصہ لغت کے اعتبار سے 2 معنی ہے اس کے، ایک تو یہ ہے کہ چمٹی بھرنا، ایک معنی ہے چمٹی کا کاٹنا، تو دونوں برابر ہی ہے۔ چٹکی بھر لو یا چمٹی کاٹ لے ہلکی سی تکلیف ہوتی ہے،
اور وہ جلدی سے رفع بھی ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ عزیزان محترم، ہم سمجھتے ہیں گردن کٹی ہوگی، بڑا درد ہوا ہوگا، تیر لگے ہوں گے، بڑا احساس ہوا ہوگا، بھالے لگے ہوں گے، تلواریں لگی ہوں گی، بڑا احساس ہوا، مگر میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ شہید کو زخموں کا، گردن کٹانے کا اتنا ہی احساس ہوتا ہے جتنا ہمیں آپ کو چوٹی کے کاٹنے کا احساس ہوتا ہے۔ حضرات اب آئیے، قرآن نے کہا کہ وہ زندہ ہے، مردہ نہیں۔ کسی نے پوچھا تھا ایک بہت بڑے عالم سے، مفسر قرآن سے، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ شافعی سے، جلالین شریف ایک حدیث کی ایک تفسیر کی کتاب ہے جس کا نام ہے جلالین شریف عربی و عربی، بڑی مختصر اور جامع کتاب ہے، درس نظامی میں پڑھائی جاتی ہے، ہر مکتبہ فکر میں مقبول ہے وہ کتاب۔ دو جلالوں کی لکھی ہوئی ہے جلالین شریف، ایک ہے علامہ جلال الدین شافعی سیوطی رحمۃ اللہ علیہ جو مصر قاہرہ قصبہ سیوط کے رہنے والے تھے، ایک ہے جلال الدین محلی شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یہ جن کی بات میں بتا رہا ہوں، انہوں نے سورہ بقرہ سے لے کر سورہ بنی اسرائیل سمیت 15 پاروں کی تفسیر فرمائی، اور 15 پاروں کی تفسیر علامہ جلال الدین محلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی، اور سورہ فاتحہ کی تفسیر بھی انہوں نے فرمائی۔ ان میں سے علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ گردن کٹ جائے، تلوار لگے، زخم ہو، بھالے لگے، تیر لگے، مگر تکلیف کا احساس نہ ہو، یہ عقل سے باہر ہے بات۔ تو علامہ جلال الدین نے اس کو سمجھایا قرآن سے، قرآن پاک سے سورہ یوسف آیت نمبر 31 12ویں پارے میں ہے، آیت نمبر 31 کا حوالہ دیتے ہوئے حضرت نے اس کو سمجھایا کہ دیکھو مصر کی سرزمین ہے، حضرت زلیخا یوسف علیہ السلام کے حصول پر عاشق ہو گئی ہیں، مصر کی عورتوں کو پتہ چل گیا یہ راز، ایوان شاہی سے نکل کر شہر مصر میں گردش کرنے لگا، عورتوں کی زبانوں پر ہر گھر میں یہی چرچے تھے، شہزادی ہو کر، بادشاہ کی بیوی ہو کر ایک غلام پر عاشق ہو گئی۔ عزیزان محترم، دل دے دیا ایک غلام کو زلیخا نے، عزیز مصر کی بیوی نے، عورتوں کی زبان پر یہی چرچے تھے۔ عزیزان محترم، ہر گھر میں یہی گفتگو تھی، ہر گھر میں یہی زبان پر سب کی یہی تھا، ہر گھر کے اندر۔ مفسرین فرماتے ہیں، کچھ مفسر کہتے ہیں کہ عورتوں نے سن لیا تھا اس نے یوسف کے بارے میں، ایک مفسر کہتے ہیں اسی لیے انہوں نے ایک راز کر کے دیدار یوسف کا بہانہ بنایا تھا، اس لیے لان تان کر رہی تھی، حضرات کچھ حسد میں کہہ رہی تھی۔ حضرت زلیخا نے جب یہ بات سنی تو مصر کی معزز گھرانے کی عورتوں کو دعوت دے دی، مصر کے معزز گھرانوں کی عورتوں کو بلا لیا۔ فلما سمعت، جب سنا زلیخا نے بمکرہن، ان کے مکر و فریب کے بارے میں، ان کی گفتگو کے بارے میں جب زلیخا نے سنا تو ان کو ارسلت الیہن، ان کی طرف دعوت بھیجی، بلا لیا ایوان شاہی میں سب کو، اور اہتمام یہ کیا تھا، قرآن میں اگلی آیت میں بتایا کہ ان کے لیے دسترخوان سجایا، مسندیں لگائی گئیں، موٹے موٹے گو تکیے ان کے لیے رکھ دیے گئے۔ عزیزان محترم، وہ اس پر براجمان ہو گئی، اور ایک روایت میں آیا انواع و اقسام کے کھانے تھے، اس میں
حلال جانوروں کے مسلم اعضاء کا بھنا ہوا گوشت رکھا ہوا تھا جو زمانے کے ریت کے مطابق چھریوں سے کاٹ کر کھایا جاتا تھا۔ عزیزان محترم، یا تو وہ چھریاں ان عورتوں کے سامنے ہاتھوں میں اس لیے رکھی کہ اس گوشت کے ٹکڑوں کو کاٹ کر کھائیں، یا پھر پھل بھی رکھے جاتے تھے۔ اس دور میں یہ رواج تھا مسلم پھلوں کے رکھنے کا۔ حضرات کچھ پھل ایسے تھے جو کٹے ہوئے نہیں تھے، تھالیوں میں رکھے ہوئے تھے۔ اشارہ ظاہر تو یہ تھا کہ ان پھلوں کو ان چھریوں سے کاٹنا، مگر حقیقت میں زلیخا کے ذہن میں یہ بات تھی کہ جب یہ زنانِ مصر یہ سوال کرنے والی عورتیں ان جب پھلوں کو کاٹیں گی یا گوشت کے ٹکڑوں کو کاٹیں گی تو یقیناً جب حسن یوسف پر ان کی نظر پڑے گی تو یہ فریفتہ ہو جائیں گی اور ان کے پھل نہیں کٹنے پڑیں گے۔ عزیزان محترم، یہ ارادہ کر کے مسندیں لگا دی گئی، پھل رکھ دیے گئے، کھانے لگا دیے گئے۔ وقالت اسرج علیہن، جب عورتیں بیٹھ گئی کھانے کے لیے، ہاتھوں میں لے لی انہوں نے اپنے چھریاں، تو حضرت زلیخا نے کہا، بارگاہ یوسفی میں ادب سے عرض کیا، اے میرے محسن، آپ کرم فرمائیے، ذرا باہر تشریف لے آئیے، نقاب رخلٹ دیجیے اور ان زنانِ مصر کو اپنا جلوہ دکھا دیجیے۔ عزیزان محترم، جیسے ہی جناب یوسف حضرات اپنے چہرے سے نقاب الٹتے ہیں تو قرآن کہتا ہے وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، مصر کی عورتیں پھلوں کو کاٹ نہیں دی مگر حسن یوسف پر ایسی فریفتہ ہو گئی۔ وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، انہوں نے بجائے پھل کاٹنے کے یا گوشت کے ٹکڑے کاٹنے کے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا۔ زنانِ مصر کے ہاتھ کٹ گئے، پھل نہ کٹنے پائے، وہ چاقو ان کے ہاتھوں پر چلے اور لفظ ایدی کا لفظ آیا ہے جو ید کی جمع ہے۔ یہ علماء جانتے ہیں ید کا اطلاق پورے ہاتھ پر ہوتا ہے، ایک دو انگلی پر نہیں ہوتا ہے۔ ید کہتے ہیں پورے ہاتھ کو، ایک دو انگلی کو نہیں۔ تو قرآن سے صاف ظاہر ہے کہ ان کے چاقو ایک دو انگلی پر نہیں چلے بلکہ ہاتھوں پر چل گئے، انہوں نے ہاتھ ہی کاٹ ڈالے۔ وَقُلْنَا، اور کہنے لگی، حاشا للہ ما ھذا بشر، یہ تو کوئی انسان معلوم ہی نہیں ہوگا۔ ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہے۔ حضرات، یہ بیان سنایا حضرت علامہ جلال الدین سیوطی نے مصر کی عورتوں کے بارے میں۔ حضرات، اس سوال کرنے والے کو آپ نے فرمایا دیکھو ہاتھ ان عورتوں کے کٹے تھے، احساس نہ ہوا تھا، احساس ہوتا تو چاقو رک جاتے، احساس ہوتا تو چاقو رک جاتے ان عورتوں کے چلنے سے، مگر چونکہ حسن یوسف سامنے تھا اس لیے ان کی عقل ہی حضرات حسن یوسف پر فریفتہ ہو گئی تھی۔ اور احساس جب ہوتا ہے جب ذہن حاضر ہوتا ہے، ارے ذہن تو جمال یوسفی میں گم ہو گیا تھا، اس لیے ہاتھوں پر چاقو چل گئے۔ وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، مصر کی عورتوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ ڈالا، احساس نہ ہوا۔ آپ نے فرمایا وہ تو ایک اللہ کے نبی تھے، اس نے یوسف کو دیکھ کر ان کی انگلیاں ان کے ہاتھ کٹ گئے تھے، مگر جب خالق یوسف سامنے ہو، یوسف سامنے ہو، ہاتھ کٹ جائے احساس نہ ہو، اور جب خالق یوسف سامنے ہو، جب رب کا دیدار ہو، جب پروردگار عالم سامنے ہو تو پھر احساس تکلیف کیسے ہو؟ بے شک آپ کے ذہن میں بھی نکتا گیا۔ حضرات، عشق ایک ایسی چیز ہے، انسان جب محبت سے عشق کی منزل میں آتا ہے، محبت سے جب عشق کی منزل میں آتا ہے تو وہ سب کچھ بھول جاتا ہے۔ اب اس کے سامنے محبوب ہو اور وہ ہو، بس یہی چاہتا ہے۔ یوسف کی حضرات
مجنون کی داستان دنیا میں بڑی مشہور ہے. اس کے یوسف و زلیخا کتابوں میں لکھا ہے. کچھ روایتیں آپ تک غلط ہوتی کچھ صحیح ہوتی، مگر میں آپ کو سمجھاتا چلوں. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے 1000 سال پہلے کی کہانی ہے. اس کا نام قیس تھا. حضرات اس کی محبت میں عشق کا روپ دھار لیا تھا. صحرا میں کسی سے دیکھا بیٹھا ہوا ہے، انگلیوں سے کچھ لکھ رہا ہے. کوئی گزرا ہوا جا رہا تھا سواری پہ. اس نے پوچھا یہ انوکھا خط کس کو لکھ رہے ہو؟ کون قاصد لے کر جائے گا اس کو؟ یہ ریت پر جو تحریر لکھ رہے ہو اس کو کون قاصد پہنچائے گا تمہارے محبوب کے پاس؟ تو اس نے کہا تھا گفت نامے نظم لیلا بے کنم خاطر گزرا تسلی می دہم. اس نے کہا تھا اے پوچھنے والے پوچھنا ہی چاہتا ہے تو سن لے، میں اپنی پیاری لیلا کا نام لے کر اپنے دل کو تسلی دے رہا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ سارے صحرا میں پورے میدان میں صرف میری لیلا کا نام ہو. یہ محبت ایک ایسی چیز ہے. شہادت یہ عشق کی اعلیٰ منزل کا نام ہے. شہادت یہ عشق کی منزل رفیع کا نام ہے. یہ شہادت ہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان. عزیزان محترم، شہید وہ ہوتا ہے جو اپنی گردن کٹا کے خدا کا دیدار کرتا ہے اور خدا کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے. جی بے شک. جو میں نے کہا تھا نا، ہلکا سا تبسم کیوں آیا؟ معبود کا کیا جلوہ دیکھا؟ قاتل کے چمکتے خنجر میں شبیر نے جانے کیا دیکھا؟ بوقت شہادت نبی کے نواسے مسکرا رہے تھے. سبحان اللہ. یہ تاریخ بتاتی ہے. قیامت صغریٰ برپا ہو گئی کربلا میں. ہاشمی پھولوں کو کچل دیا کربلا میں ظالموں نے. جب تنہا راکب دوش مصطفیٰ علی کے لال فاطمہ کے نور نظر امام علی مقام تنہا رہ گئے اور ایک بیمار زین العابدین خیمے میں درد کی وجہ سے تکلیف کی وجہ سے بستر عدالت پر لیٹے تھے. صرف 2 رہ گئے. امام علی مقام کو جب بیٹے نے تنہائی میں دیکھا، یہ وہ منظر ہے دوستو، اگر ان پر گہرائی سے غور کرو تو بس بیان نہیں کیا جاتا. آنسو ہی آنسو کہتے اور نکلنے بھی چاہیے آنسو. اس لیے کہ ہم شمر جیسا دل کہاں سے لائے، ہم ابن سعد جیسا دل کہاں سے لائے. اور ہمیں یہ بھی یقین ہے کہ محبت اہل بیت میں، محبت حسین میں ہمارے جو آنسو گریں گے ان کی قیمت کسی موتی سے کم نہیں ہوگی. قیامت میں ایک شور اٹھے گا. ہمارے استاد اساتذہ فرماتے تھے اٹھے گا شور حافظ حشر میں جنت میں وہ جائے حقیقت میں حسین ابن علی کا جو فدائی ہے. لفظ حقیقت پہ غور کیجئے. کاغذی محبت کام نہیں آئے گی، حقیقی محبت کام آئے گی. بے شک. حقیقت میں حسین ابن علی کا جو فدائی ہے میرے دوستو، میں سمجھتا ہوں سب حسینی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. حضرات یزیدیت کا نام نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں اگر آپ پکے حسینی ہیں تو پکے نمازی بھی ہوں گے. جی یہاں بڑی ہلکی داد آئی آپ سب کہہ دیجیے سبحان اللہ. حسین یوں ہی نہیں بنا جاتا ہے. آج تک لوگوں نے نبوت کے دعوے دے دیے، یہاں تک کہ خدائی تک کا دعویٰ کر دیا، مگر
61 ہجری سے آج تک کوئی سامنے نہیں آیا حسین بن کر، یہ آیا کوئی نہیں کہیں سنائے کسی نے حسین ہونے کا دعویٰ کیا؟ نہیں یہ جگر گردے کا کام ہے۔ حسین بننا کوئی معمولی چیز نہیں ہے میرے دوستو۔ حسینیت کا نعرہ لگانا تو آسان ہے، حسین کا نعرہ لگانا آسان تو ہے، لیکن وہی رنگ جو اللہ کا رنگ ہے، جس کو حسینی رنگ دیا گیا، اس حسینی رنگ میں رنگنا یہ جگر گردے کا کام ہے۔ جی بے شک حسینی رنگ میں رنگنے کا مطلب ہے پکا سچا نمازی بن جانا، پکا سچا صادق الوعدہ بن جانا، پکا سچا مسلمان بن جانا۔ حسینیت کا یہ تقاضا ہے۔ حضرات جب دیکھا بیٹے نے بیمار ہے، باپ تنہا رہ گیا، اللہ اللہ، امام زین العابدین خیمے سے نکلے، کلیجے کا سہارا لے آگے بات کرے امام برحق میں، کہا ابا جان حضور آپ تنہا رہ گئے ہیں، اجازت دیجئے میں بھی میدان میں جانا چاہتا ہوں۔ میرے امام نے فرمایا بیٹا زین العابدین تم سیدوں کا سہارا ہو، تم سے بڑی امیدیں وابستہ ہیں، اگر تم بھی رنگ میں جا کر شہید ہو گئے تو حسین سادات کی نسل کیسے چلے گی؟ جی ابھی تو تمہیں غمزدہ خواتین کو حفاظت کے ساتھ مدینہ لے جانا ہے، میرے پاس تو میرے جدو پدر کی امانتیں ہیں وہ تمہیں سونپنا ہے۔ میرے امام نے کہا بیٹا زین العابدین تم نہ جاؤ جامع شہادت لینے کے لیے، ابھی تمہارا وقت نہیں آیا، ابھی تمہارا ٹائم نہیں آیا، ابھی تمہیں سیدوں کے قافلہ سالار بننا ہے، ابھی تمہیں ہماری امانتوں کی حفاظت کرنی ہے۔ بیٹا زین العابدین ابھی تمہیں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ خیمے میں تشریف لائے، زین العابدین کو امانتیں سونپی، اپنا صندوق کھولا، لکھا ہے تاریخ میں قبائے مصری آپ نے نکالی، دیکھ کر فرمائی قبائے مصری۔ اس کے بعد امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی ڈھال اس پر رکھی، سرکار دو عالم کا امامہ سر سے باندھا، مولا علی مشکل کشا کی تلوار ہاتھ میں لی، حمایت کی گردن میں جعفر طیار کا نیزہ ہاتھ میں لیا، بھائی حسن کا پٹکا کمر میں باندھا۔ اس طرح یہ شہیدوں کا سردار راکب دوش مصطفیٰ داستان کربلا تیار ہو کر اپنے گھوڑے پر سوار ہوتا ہے، اہل خیمہ سے اجازت لیتا ہے، علی کا بیٹا فاطمہ کا نور نظر۔ اب کلیجے پر ہاتھ رکھ کر سوچو اس وقت کس حسرت سے دیکھا ہوگا اہل بیت کی عورتوں نے حسین، ازواج کا سہاگ لٹنے جا رہا ہے، ازواج مطہرات کا سہاگ لٹنے جا رہا ہے، یہ دلوں کے سر سے سایہ اٹھنے والا ہے۔ ایک لمبی لڑائی کے لیے حسین میدان جنگ میں جانے کے لیے تیار ہے۔ عزیزان محترم میرے حسین اجازت لے کر میدان میں آتے ہیں، خطبہ دیتے ہیں فوج اشقیہ کو، اقامہ حجت کے لیے اپنا حسب و نسب بتاتے ہیں۔ اے لوگوں کیا دنیا میں کوئی ہے جو میرے برابر کا ہو؟ کیا دنیا میں کوئی نبی کا نواسا ہے میرے علاوہ؟ کیا فاطمہ کا کوئی بیٹا ہے دنیا میں؟ علی کا کوئی لال ہے؟ میرے حسب و نسب کو پہچانو، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں اگر اب بھی تم میرے خون راہ سے باز آ گئے میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ تم نے میرے علی اکبر کو مجھ سے لے لیا، قاسم کو لے لیا، اصغر کو لے لیا، عباس کو لے لیا،
72 جانثاروں کو لے لیا، مگر اب بھی اگر تم نے میرا خون نہ بہایا، اب بھی باز آ گئے تو میں تمہیں معاف کر دوں گا، نہ میں جنگ سے سفارش کرا دوں گا۔ مگر وہ ظالم جن کے دل پتھر ہو چکے تھے، جو شفیع القلب بن چکے تھے، وہ کب ماننے والے تھے؟ شیخ کہنے لگا حسین کیا موت سے ڈر گئے؟ کیا موت سے گھبرا رہے ہو؟ میرے حسین نے کہا نہیں، ہم موت سے نہیں گھبراتے ہیں۔ کیا موت کا ڈر؟ موت کی سختی کیسی؟ میلی ہے یہ پوشاک بدل ڈالوں گا۔ عزیزان محترم، یہ تو آپ نے امام حجت کے لیے کہا تھا۔ حضرات، یزیدی لشکر میں جو آپ سے مقابلے کے لیے بڑے بڑے پہلوانوں کو رکھا گیا تھا، جو ابھی تک میدان میں نہیں آئے، کتنی دہشت سوار تھی علی کے لال کی اوپر، کتنا دبدبا تھا علی کے لال کا ان پر۔ شروع سے دیکھیے، ہم ساتھ 4000 فوج لے کر چلا تھا، کربلا میں آیا تھا، وہ 4000 بھی کافی تھی مگر نہیں، یزید کے یہاں سے اور فوج آئی، دستے آتے رہے، کمر پر کمر آتی رہی، کسی روایت میں 22,000، کسی میں 30,000، کسی میں اور زیادہ، کسی میں اور کم، 22 ہی کو لیجیے جو تواتر میں ہے، 22,000 فوج بھی کم نہیں ہوتی ہے۔ حضرات، 72 سے لڑنے کے لیے، حضرات غریب الوطن لوگوں سے لڑنے کے لیے 22,000 بھی کم نہیں ہے۔ یہ روب و دبدبے کی بات تھی، وہ جانتے تھے، انہیں معلوم تھا ہمارا مقابلہ کسی ایسے ویسے سے نہیں ہے، ہمارا مقابلہ اس حسین سے ہے جس کی رگوں میں حیدر کرار کا خون ہے، جو حیدر کرار کا بیٹا ہے۔ ہم اس سے مقابلہ کرنے جا رہے ہیں، وہ جتنی طاقت آ رہی تھی سب کو کم ہی سمجھ رہے تھے، اور اس وقت ان کا تماشا یہ ہے کہ پانی بھی بند کر دیا، کھانا پانی بند کر دیا، عزیزان محترم پانی بند کر دیا، نہر فرات پر پہلا لگا دیا۔ اس کے باوجود بھی کچھ پہلوانوں کو جو عراق و شام، مصر و یمن کے کچھ نامی پہلوان تھے، جیسے کہ یزید ابتہی، تمیم ابن جہتبہ، بدر بن زہیر، ایسے ایسے بڑے بڑے پہلوانوں کو روک کر رکھا تھا کہ جب نواسہ رسول امام حسین لڑنے کے لیے آئے گے، اس وقت تم جانا میدان میں حسین سے مقابلہ کرنا۔ عزیزان محترم، انہیں یہ اچھی طرح سے معلوم تھا، وہ جانتے تھے کہ علی کا گھر بھی وہ گھر ہے کہ اس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہے۔ جی بے شک، سبحان اللہ۔ میرے امام نے اتمام حجت کے لیے خطبہ دے دیا، ڈر نہیں رہے تھے اس فوج سے حسین، روب نہیں تھا آپ کے دل پر کوئی بھی، نہ کسی کی آپ کو ضرورت تھی۔ جس کے نانا نے حضرات کسی کا خوف نہ مانا، اس کا بیٹا کیا، اس کا نواسہ کیا خوف مانا۔ بے شک۔ ایک روایت میں نے پڑھا ہے حضرات، ایک جنوں کا سردار جس کا نام ظافر تھا، ظافر، وہ آیا جب امام علی مقام بالکل تلوار ہاتھ میں لے کر تیاری میں تھے، جنبشے حرکت دینے کے لیے تلوار کو، اس نے جا کر امام علی مقام سے کہا حضور میں آپ کے بابا جان کا غلام ہوں، میں اپنی ساری ذریت، اپنی ساری قوم کے ساتھ آیا ہوا ہوں، تیاری کے ساتھ ہمیں اجازت دے دیجیے، اجازت، صرف اجازت دیجیے، ان سارے لشکر اعداء کو ہم آنے واحد میں مٹا کر رکھ دیں گے۔ مگر میرے امام نے کہا نہیں، اس کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے، سبحان اللہ، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ حضرات، اس جن کے دنوں کے سردار کی آپ نے کوئی آپ نے حمایت و ہمدردی نہ لی، اس سے تو سنت سچائی۔ عزیزان محترم، امام علی مقام نے مقابلہ کیا ان پہلوانوں سے۔ پہلا پہلوان آیا، یزید ابتہی میدان میں آیا، بڑے اس نے ڈینگیں ماری، اپنے جملوں میں
جملے جیسے حسین کی طرح. حسین نے کہا نادان میدان میں آ، پریکٹیکل میں آ، پھر میں تجھے دکھاؤں گا تو کتنا بہادر ہے. زیادہ دیر نہیں گزری تھی ذوالفقار حیدری اس پر پڑی تو ٹکڑے کر کے لایا. دوسرا پہلوان آیا جس کا نام تھا امیر ابن قحطبہ، وہ شامی پہلوان تھا. اس نے بھی اپنی تلوار کے جوہر دکھائے. علی کے لال نے اس کو بھی تہے دیکھ کر دیا. پھر بپھرتا ہوا بدر بن سہیل آیا اور اس نے عمرو صاحب سے للکار کر کہا اے عمرو بن صاحب تو نے کیسے کیسے طفلے مطلب بھیج دیے حسین کے مقابلے میں جو ایک ایک ہاتھ بھی نہیں کر پائے. ارے اب میرا مقابلہ ہے، اب میں جا رہا ہوں. آ کر کہا اے حسین اب مجھ سے مقابلہ ہے سمجھ جاؤ. میرے حسین نے فرمایا ارے جو میدان میں آتے ہیں وہ مرنے سے نہیں ڈرتے ہیں. تو بھی دینا اپنی تلوار کے جوہر. علی کے نام نے اس کو بھی تہے دیکھ کر دیا. حضرات 3 پہلوان جب مار دیے انفرادی جنگ میں، جدھر تلوار چلتی تھی ادھر لاشیں گر رہی تھی. علی کے لال نے ایک بازار گرم کر دیا میدان کربلا میں لاشوں کا. عزیزان محترم ہم استاد نے پکارا اگر ایسا ہی رہا جنگ کی نوعیت یہی رہی تو یہ ایک ایک کر کے سب کو مار دیں گے. لہذا اجتماعی جنگ شروع کی جائے. عزیزان محترم اجتماعی جنگ شروع ہو گئی. اب ہزاروں کے ہزاروں تیر، ہزاروں کے ہزاروں تلواریں، ہزاروں کی ہزاروں نیزے، ہزاروں کے ہزاروں پچھیاں اکیلے تنہا حسین پر آ رہی ہیں اور میرا حسین ہے کہ سب کا مقابلہ کرتا چلا جا رہا ہے. تلوار چل رہی تھی. ایک وقت وہ آیا تھا کربلا میں کہ آوازیں آ رہی تھی. ایک بات میں آپ کو بتا دوں، دروغ پر گردنیں راوی کسی کتاب میں نے پڑھی جو میں آپ کو بات بتانے جا رہا ہوں اپنے ایک معتبر استاد کی زبانی میں. آپ کے کرم ہے معتبر استاد سنبھل کی سرزمین پر ایک ہمارے حضرت تھے جو ہماری خامسہ جماعت کے شرع وقایہ کے استاد تھے، اچھے عالم تھے. ان کی زبان سے میں نے سنا ہے وہ عامل تھے جنات کے عامل. ان کا انتقال ہو گیا. عامل جنات تھے جو مسئلہ جنات کا کسی سے حل نہ ہوا انہوں نے حل کر دیا. ان کی زبان سے میں نے سنا ہے وہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ مدرسے میں اکبر العلوم کے اندر ایک بچے پر شک ہو گیا کہ یہ انسان کا بچہ نہیں جن کا بچہ. تو جیسے ہم میں آپ میں عالم ہوتے ویسے ان میں بھی عالم ہوتے. جیسے ہم اور آپ میں شیطان ہوتے ویسے ان میں بھی ہوتے. جیسے ہم اور آپ میں نیک و بد ہوتے ان میں بھی ہوتے. اس لیے کہ فرق اتنا ہے کہ وہ آگ سے پیدا ہے، ہم عناصر آگ سے پیدا ہے. ہمارے خمیر میں آگ، پانی، مٹی، ہماری چاٹی سے شامل ہے اور جنات خالص آگ سے پیدا ہے. مگر جیسے عبادت ہم پر فرض ویسے ہی ان پر بھی فرض ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اللہ نے قرآن میں فرمایا اور میں نے جن و انسان کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لیے. وہ بھی مدرسوں میں پڑھ کے عالم بنتے ہیں، بڑے بڑے مدرسوں میں پڑھتے پتہ نہیں چل پاتا. تو ایک بچے کے بارے میں شک ہو گیا. وہ ایسے ہوا حضرت فرماتے ہیں کہ رات کو جب سب سو گئے ہال کے اندر تو چراغ چل رہا تھا. اس وقت بلب جلانے کا رواج نہیں تھا، چراغ چل رہا تھا. تو استاد نے کہا کہ چراغ بند کر دو. ایک بچے تو اتفاق سے اسی کا نمبر آ گیا. اب اس غنودگی کے عالم میں استاد نے ڈانٹ کر کہا تو اس نے سستی میں نہ اٹھ کر اپنی انگلی کو لمبا کر دیا اور چراغ کو دور کر دیا. اور اس پہ شک ہو گیا کہ جن کا بچہ. حضرت کہتے ہیں بہت تلاش کی ہمیں ملاقات کرنے کی جنات سے ایک یہ ذریعہ مل گیا. اب جب اس لڑکے کا بھید کھل گیا تو وہاں سے وہ چھٹی لے کر چلا گیا. مگر کہتے ہیں کہ ایک دن وہ آیا اور آ کر ہماری دعوت دی اور کہا حضور ہمارے گھر آپ کو دعوت میں بلایا ہے
حضرت فرماتے ہیں جب ہم دعوت میں تیار ہوئے تو ان کے لے جانے کا طریقہ عاملین کچھ یہ بتاتے ہیں کہ وہ اپنی جگہ نہ دکھا کر وہ ایسا کرتے ہیں آنکھیں بند کرا کے وہ وہاں پہنچاتے ہیں۔ اللہ نے جنوں کو یہ طاقت دی، آنکھیں بند لگائی اور جب آنکھیں کھولی تو وہ جنات کی دنیا موجود تھی۔ وہاں جب پہنچے تو وہاں بڑی خوشیاں منائی جا رہی تھیں اور آپ نے دیکھا کہ کچھ داڑھی ٹوپی والے علماء جنات کسی مسند پر بیٹھے ہیں۔ حضرت کو ایک سوال کا جواب لینا تھا جو بڑے زمانے سے گردش کر رہا تھا، ان کے ذہن میں اس سوال کا جواب لینا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ وہ منظر کہیں سے مجھے مل جائے جو کربلا میں علی کے جان میں ذوالفقار حیدری کے جوہر دکھائے تھے۔ وہ ذوالفقار حیدری یزیدیوں کے سروں پر برقع صاحبہ قد کر چلتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک عالم کے پاس پہنچے کہتے ہیں حضور میں آپ سے مسئلہ مائے پاک معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ تو بولے معلوم کرو۔ کہا حضور کربلا کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے فوراً ان سے کہا کہ نہیں آپ ادھر جائیے، وہ سامنے لیٹے ہیں۔ تو ایک سفید داڑھی والے بزرگ وہاں لیٹے تھے۔ جب حضرت وہاں پہنچے، جب ان کے پاس جا کر آداب و سلام کے بعد میں اپنی بات رکھی تو اتنی بات سن کر وہ بزرگ جن عالم رونے لگے، آنسو بہانے لگے اور کہنے لگے حضرات میں نے یہ پہلے کہہ دیا کتاب میں نہیں، میں نے یہ اپنے استاد سے معتبر استاد سے سنا۔ آپ کو ہضم ہو یا نہ ہو مگر میں تو یقین کرتا ہوں۔ حضرات رونے لگے، آنسو بہانے لگے اور کہنے لگے کہ حضرت کربلا کا منظر کیا پوچھتے ہو، ہم نے سارا منظر اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے سامنے سارا منظر گزرا اور حسین کی تلوار ذوالفقار ہے، ذوالفقار ذو الگ فقار الگ ہے۔ یہ مرکب امتزاجی بن گیا، دو کلموں کو ملا کر ایک بنا دیا۔ ذو کے معنی ہے والا اور قار کے معنی ہے دھار۔ اب اس کے معنی ہو گئے دو دھار والی تلوار۔ ذوالفقار کے معنی دو دھاری تلوار۔ یہ میرے سرکار نے علی مولا علی کو عطا فرمائی، دو دھاری تلوار۔ اور اس تلوار اور یہ تلوار جب خیبر شکن کے ہاتھوں میں چلی گئی تو اس تلوار کی صفت یہ بن گئی کہ دشمن کو پھر کبھی سمجھنے کا موقع نہ دیا، ایک ہی بار میں دشمن کا کام کر دیا۔ جنگ خندق میں دیکھو یا جنگ خیبر میں دیکھو یا بدر میں دیکھو یا کسی اور جنگوں میں دیکھو، عرب کے بڑے بڑے سورماؤں کو علی نے ایک ہی بار میں تحریک کیا ہے۔ عرب کے 1000 پہلوانوں کی طاقت رکھنے والا عامر بن ابو جنگ خندق میں اپنی بہادری کی جیتیں مارتا تھا، مولا علی نے ایک ہی بار میں اس کے دو ٹکڑے کر کے زمین پہ گرا دیا۔ خیبر کا پہلوان حضرات بڑی جیتیں مارتا تھا، ایک ہی بار میں اس کو دو ٹکڑے کر دیا۔ حضرات میدان بدر میں ولید کے سر پر ایک ہی بار تلوار پڑی تھی، دو ٹکڑے کر کے زمین پر گرا دیا۔ اب یہی تلوار ذوالفقار حیدری حسین کے ہاتھ میں کربلا میں چل گئی۔ اس تلوار کی عکاسی کو ہمارے علاقے کے شاعر نے اپنے لفظوں میں قلم بند کیا ہے۔ وہ کہتا ہے لعین و حیدری تلوار ہوں آگے نہیں بڑھتا۔ داد چاہیے آپ سے، لعین و حیدری تلوار ہوں آگے نہیں بڑھنا، ڈبو دے جو میں وہ مزدار ہوں آگے نہیں بڑھنا۔ اگر کچھ حوصلہ لاتے ہو تو میدان میں آؤ، بہادر پہلوانوں اپنا اپنا جوش دکھلاؤ۔ علی کی تیغے، علی کی تیغے دمدار ہوں آگے نہیں بڑھنا۔ پھر حسین کی طرف سے کہا ہے میں وہ ہوں جس کے بابا نے درے خیبر اکھاڑا تھا، میں وہ ہوں جس کے بابا نے درے خیبر اکھاڑا تھا، میں اس کا لال ہوں عتبہ کا بیٹا جس نے مارا تھا، میں اس کا لال ہوں عتبہ کا بیٹا جس نے مارا تھا۔ زمانہ اس کا دشمن تھا مگر ہمت نہ ہارا تھا، خود اپنا شیر کہہ کے جس کو خالق نے
پکارا تھا حسین ابن علی کا لال ہوں آگے نہیں بڑھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علی فیضان اہل بیت اعظام، زندہ باد فیضان صابر پاک، زندہ باد فیضان اولیاء کرام۔ زندہ باد اور جنہوں کے بڑے عالم نے فرمایا تھا کہ حضور میں نے منظر دیکھا ہے، بس اتنا تھا کہ فضاؤں سے یہ آوازیں آ رہی تھی، فضائیں اپنی اپنی زبان حال میں یہ پکار رہی تھی، جب حسین کی تلوار پردے سائقہ بن کر یزیدیوں کے سروں پر پڑ رہی تھی، ان کی گردنیں بیٹھ رہی تھی، جب حسین کی تلوار میدان کربلا میں کشتوں کے پستے لگا رہی تھی، گاجر و مولی کی طرح یزیدی کٹکٹے کے رہے تھے، یہ زبان حال سے فضا پکار رہی تھی، شاہ مردہ شیر یلدا قوت پروردگار لا فضا الا علی لا سیف الا ذو السلطان۔ سبحان اللہ سبحان اللہ فضا یہی کہہ رہی تھی، شاہ مردہ بہادروں کے بہادر، جی بہادروں کے بہادر، بے شک شیر خدا کے کسر کے ہاتھ میں ہے یہ تلوار، شاہ مردہ بہادروں کے بہادر، شیر یلدا اللہ کے شیر، قوت پروردگار جن کے بازوؤں میں پروردگار کی عزت سمائی ہوئی ہے، لا فتح الا علی، نہیں ہے دنیا میں کوئی جوان علی کی طرح، بے شک سبحان اللہ نہیں ہے کوئی بہادر دنیا میں علی کی طرح، لا سیف الا ذوالفقار، نہیں ہے کوئی تلوار دنیا میں ذوالفقار کی طرح۔ جی بے شک اور اسی منظر کو ہر شاعر نے اپنے اپنی فکر میں بیان کیا، جس کی جو فکر ہے وہ اپنی فکر کے مطابق الفاظ کو لڑیوں میں پیرو کر شعر کے کہہ دیتا ہے۔ اسی منظر کو جو تلوار کر رہی تھی استاد دمن علامہ حسن اعلیٰ حضرت کے بڑے بھائی فرماتے ہیں، کہا یہ بوسہ دے کر ہاتھ پر جوشے دلالی نے، سبحان اللہ کہیے، سبحان اللہ کہا یہ بوسہ دے کر ہاتھ میں ہے حسین کے ذوالفقار حیدری، اور آپ کی کلائی کو بہادری بوسہ دے رہی ہے، شجاعت بوسہ دے رہی ہے، کہا یہ بوسہ دے کر ہاتھ پر جوشے دلالی نے، بہادر آج سے کھائیں گے قسم شجاعت، سبحان اللہ بہاروں پر ہے آج آرائشیں، گلزار جنت کی سواری آنے والی ہے، شہیدان محبت کی گلا کٹا کے بیڑی کاٹنے آئے ہیں امتی، کوئی تقدیر تو دیکھے شہیدان محبت۔ وہ جوہر دکھائے کربلا میں حسین نے کہ اپنے بابا علی کی بہادری کو دنیا سے منوا دیا، مدد یوں نہیں مانگی کہ تلوار چلا کر خون حیدر کرار کی جھلک بھی دکھانی تھی، مدد یوں نہیں مانگی کہ گردن کٹا کر شہید بھی ہونا تھا۔ جی بے شک حضرات مگر نہتے پر ہزاروں کے ہزاروں تیر چلتے ہیں، نہتے پر ہزاروں کے ہزاروں تیر چلتے ہیں، جب چاروں طرف سے تیر آنے لگے، تلواریں لگنے لگی، نیزے لگنے لگے، تو کتنے زخم آئے تھے آپ کے جسم نازنی پر؟ 72 مشہور ہے، مگر میں کہتا ہوں تعداد مقرر نہیں ہے، تعداد زخموں کی مقرر یوں نہیں ہو سکتی کہ مفتی محمد حسین صاحب سنبھلی فرمایا کرتے تھے کہ کربلا میں کوئی قلم و کاپی لے کر بیٹھا نہیں تھا لکھنے کے، یا بیٹھا تھا یا کسی کو اتنی فرصت تھی کہ یہ گنتا کہ حسین کے جسم پر کتنے زخم، یا کیا ہوا تاریخ کربلا تو بعد میں مرتب کی گئی، جس نے جیسا سنا اور علماء اہل سنت نے انہی راویوں سے نکھار کر روایات کربلا کو معتبر روایات کی روشنی میں ہمارے سامنے لا کر بیان کر دیا، مگر لکھنے والا کوئی نہیں تھا۔ 72 آئے تھے یا زیادہ آئے تھے؟
جہاں ہزاروں تیر آ رہے ہوں، جہاں ہزاروں برچیاں چل رہی ہوں، جہاں پر ہزاروں نیزے آ رہے ہیں، تو 72 کے شمار وہاں پر کیا ہے دوستو؟ سارا ہی جسم چھلنی ہو گیا تھا۔ مگر ایسے عالم میں بھی قربان جائیے نواز رسول پر آپ نے ایک درس دے دیا اپنے نانا جان کی امت کو، ایک سبق دے دیا، ایک درس عظیم دے دیا۔ میرے حسین نے میدان کربلا میں تلوار چلا کر آخر میں جب زخموں سے نگہار ہو گئے تو گھوڑے کے ذل سے فرش زمین پر آ گئے، ظالم بیٹھ گئے آپ کے سینے پر چڑھ کر، سینے پر چڑھ کر بیٹھ گیا ظالم۔ آپ نے کہا تھوڑی مہلت دے دے، سبحان اللہ۔ توجہ چاہوں گا نوجوانوں آپ کی، تعجب ہے ہر سال آپ شہادت حسین کا بیان سنتے، یاد حسین مناتے ہیں، گھر گھر میں مجلسیں کراتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، کراؤ، کرانا چاہیے، جلسے کراؤ، کرانے چاہیے، سبیل لگاؤ، لگانی چاہیے، کھچڑے پکاؤ، پکانے چاہیے، اس لیے کہ یوم عاشورہ کی فضیلت کربلا سے پہلے بھی ہے۔ حضرات خوب کرو، مگر مجھے تعجب اس بات کا ہے ہر سال ذکر حسین کرنے کے بعد بھی آج تک تم نے جو حسین کا مشن تھا اسے آگے نہیں بڑھایا۔ جی مشن کیا تھا کربلا میں حسین کا؟ نماز کا پیغام نماز۔ ارے اب تک تو ہر بچے کو نمازی ہونا چاہیے تھا، سلیم پور کی ہر مسجد میں جگہ تنگ ہونی چاہیے کہ نمازیوں سے، اس لیے کہ حسین سے محبت کا تقاضا نمازی بننا ہے۔ بے شک ہم تو ذرا ذرا سی باتوں پر نمازیں چھوڑتے ہیں، بچہ بیمار ہو گیا بھول گئے ساری روزے نماز، کوئی عزیز مر گیا سب ختم معاملہ۔ مگر حسین سے پوچھو جس کے سامنے 18 سال کی جوانی لٹی ہو، جس کے سامنے 6 مہینے کے افضل نے ہاتھوں پر دم توڑا ہو، جس کے سامنے علم بردار حسینی کے بازو کٹے ہوں، جس کے سامنے سکینہ پیاس سے تڑپ رہی ہو، جس نے قیامت خیز منظر اپنی نگاہوں سے دیکھا ہو، اور پھر جس حسین کے زخم پر دل پر زخم لگا ہو عزیز و اقربا کی فرقت کا، اور جس میں ظاہر پر بے شمار زخم لگے ہوں، مگر حسین یہ پیغام دیتے ہیں کہ یہ نماز جو عظیم چیز ہے کہ ایسے عالم میں کہ نہیں چھوڑو۔ جی بے شک دوستوں میں غلط تو نہیں کہہ رہا، اگر صحیح کہہ رہا ہوں تو ہاتھ اٹھا کر میری ٹائپ کیجیے اور سبحان اللہ کہہ، اس کا ہاتھ میں اٹھے گا میں سمجھ گا وہ اس سے متفق نہیں ہے۔ سبحان اللہ، بولو میں صحیح بول رہا ہوں کہ نہیں بول رہا ہوں؟ نمازی آپ کو ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ کہیں ایسا نہ ہو میدان محشر میں جب آپ محبت حسین کا کرتے ہوئے آگے بڑھو، جب آقا حسین سے آپ کا سامنا ہو تو آقا حسین کہیں تم سے نظر پھیر کر جی میرا چاہنے والا نہیں ہے، انہیں میرے مشن کو آگے کیوں نہیں بڑھایا؟ بے شک حضرات مہلت مانگی حسین نے اس چیز کے لیے، نماز شہر بانوں سے ملنے کے لیے نہیں، ام رباب سے ملاقات کے لیے نہیں، بیمار زین العابدین سے ملاقات کے لیے نہیں، کسی اور کام کے لیے نہیں، بلکہ مہلت مانگی تو یہ مانگی کہ ظالم ذرا تھوڑی مہلت دے دے، میں اپنے رب کی بارگاہ میں ایک سجدہ تو ادا کر دوں۔ اللہ اکبر۔ جنگ ہونے والی تھی 9 محرم کو، مگر اسی رات بھر کی مہلت مانگی تھی آپ نے عبادت کے لیے۔ یہ نماز اتنی اہم ہے عزیزان محترم، اور نماز کے لیے مہلت مانگی، سجدے پہ چلے گئے امام علی مقام، اور وہ سجدہ اس آخری نماز کا عالم نہ پوچھئے، اسلام زندہ کر گیا سجدہ حسین کا۔ جی بے شک اس آخری نماز کا عالم نہ پوچھئے، اسلام زندہ کر گیا سجدہ حسین کا۔ اور ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے، ایک ضرب عبداللہی، ایک سجدہ شفیعی۔ تو میرے بھائیوں یوم حسین خوب مناؤ، مگر پیغام حسین کو بھی اس سے آگے نظر میں رکھو۔ حسین کا پیغام ہے حق کے سامنے ڈٹ جانا،
اور جب وقت نماز آئے تو سر کا سجود ہو جانا۔ پروردگار عالم ہمیں آپ کو سب کو اسوہ حسینی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔